السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ تاریخ اسلام میں قسطنطنیہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اسے 1453 میں فتح کیا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں ایک دوسری فتح کا بھی ذکر ہے؟ ایک ایسی فتح جو قیامت کے بالکل قریب، الملحمۃ الکبریٰ، تیسری جنگ عظیم کے فوراً بعد ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر پر حملہ نہ کریں۔ آج ہم بات کریں گے قسطنطنیہ کی آخری فتح پر۔ کیسے یہ جنگ بغیر کسی ہتھیار کے صرف تکبیر کی گونج سے جیتی جائے گی، اور اس فتح کے فوراً بعد وہ کون سی جھوٹی خبر اڑے گی جو مسلمانوں کو پریشان کر دے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ حقیقت جان سکیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس شہر کو فتح کرنے والے بنو اسحاق کے 70,000 لوگ ہوں گے۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ رومی اہل مغرب ہوں گے جو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے لشکر کا حصہ بن چکے ہوں گے۔ یہ ایمان کی ایک بڑی طاقت ہوگی۔ الملحمہ کے بعد یہ لشکر قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا مادی طاقت سے تھک چکی ہوگی۔ اس وقت ایمان کی طاقت اپنے عروج پر ہوگی۔ یہ فاتحین نہ تیر چلائیں گے، نہ تلوار اٹھائیں گے، اور نہ ہی کوئی گولی چلے گی۔ ان کا ہتھیار کیا ہوگا؟ ان کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی بڑائی کا اعتراف یعنی نعرہ تکبیر ہوگا۔ وہ صرف اللہ کا نام لیں گے اور معجزہ رونما ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس فتح کا نقشہ یوں کھینچا۔ وہ لوگ شہر کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہ نہ ہتھیار چلائیں گے نہ تیر، وہ بس پکاریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر کی ایک دیوار گر جائے گی۔ یہ کائنات کا پہلا معجزہ ہوگا اس جنگ میں۔ وہ دوبارہ یہی کلمات کہیں گے تو دوسری دیوار گر جائے گی۔ اب شہر کے محافظوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ کلمہ حق کی جیت ہوگی۔ جب وہ تیسری بار یہی کلمات کہیں گے تو ان کے لیے راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بے مثال فتح ہوگی۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہوگا جو دنیا کو دکھا دے گا کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو قلعوں کی مضبوط دیواریں بھی کلمہ حق کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنا شاید مشکل لگے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ دور ہوگا جب کائنات کے مادی قوانین بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اچانک ایک شیطان چیخ کر پکارے گا، دجال نکل آیا ہے۔ وہ جھوٹی پکار کیا ہوگی؟ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں میں نکل آیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کی طرف دوڑیں گے۔ اگرچہ وہ خبر اس وقت جھوٹی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ شام پہنچیں گے، دجال واقعی ظاہر ہو چکا ہوگا۔ اب امتحان شروع ہوگا۔ یہ وہ موڑ ہوگا جہاں سے انسانیت کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح ایک خوشخبری تھی، لیکن دجال اسے آزمائش میں بدل دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قسطنطنیہ کی یہ فتح ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح ہمیشہ اسلحے سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ یہی ہمارا اصل ہتھیار ہے۔ ہماری اس سیریز کا دوسرا فیز یعنی بڑی نشانیوں کا آغاز یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے اب تک بہت سے اہم واقعات کا احاطہ کیا ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ اگلی قسط سے ہم فیز 3 کا آغاز کریں گے، جو اس سیریز کا سب سے ہولناک حصہ ہے، فتنہ دجال۔ وہ کون ہے؟ اس کی طاقتیں کیا ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ اس سب سے بڑے فتنے کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔